السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جو کلمات جو دعا آج آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، ایسی دعا ہے اللہ رب العالمین کے عرش کو ہلا دینے والی دعا۔ یقین کریں اتنی پیاری دعا، اتنی عظمت والی یہ دعا ہے۔ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کے دن میدان عرفات کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا۔ میرے ساتھ رہیے گا، بات کو آخر تک سنیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا آپ سنیں گے، آپ اس کو پڑھا کریں گے، آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ہر طرح کی پریشانی اللہ پاک آپ کی دور فرما دیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں دعا کیا کرو، میں آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ساتھ اللہ رب العالمین نے وعید فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے، جو لوگ دعا والی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے اللہ پاک مشکلات، مصائب، پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا سے بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ دعا کرتا رہتا ہے، ایسے ایسے اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نہ دعا کیا کریں، کثرت سے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کائنات کے لوگوں بتاؤ بھلا کون ہے جو مجبور، بے کس، پریشان بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ جب پریشان بندہ، مجبور بندہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی پریشانی کو دور بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہر وقت آپ اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر رسول آئے، سارے نہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ سب کی زندگی کو دیکھ لیں، اتنی دعائیں کرتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں جی حوا علیہ السلام، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ بے یار و مددگار تھے، اللہ نے جنت سے نکال دیا تو انہوں نے بھی دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ مِن كَلِمَاتٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود ہی ان کے دل کے اندر القاء کیے، میں نے کلمات سکھائے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا پڑھی، اللہ نے یہ کلمات سکھائے اور اللہ رب العالمین نے ان کو پریشانی سے نجات دے دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو خبر دی، عذاب کی خبر، وہاں سے چل پڑے، ساحل پہ گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی ہچکولے لینے لگی تو وہاں پر فیصلہ ہوا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر چھلانگ لگانی پڑی۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دے رکھا تھا، آپ مچھلی کے مہمان بن کے مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنے اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کو پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کالی رات ہو، کالا پتھر ہو اور کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی ہو، اللہ اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اللہ اس کے قدموں کے آہٹ کو سنتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اس لیے دعا عبادت ہے
دعا کرتے رہا کریں. دعا سب کے لیے ہے. چاہے کوئی گناہ گار بندہ ہے تو وہ بھی دعا کرے, کوئی نیک بندہ ہے وہ بھی دعا کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جوتی کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا نا, تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کرتے, اللہ سے دعا کرتے, اللہ سے مانگتے. جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ پاک اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں, اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اللہ راضی ہو کر اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو میں نے شروع کے اندر بات کی تھی کہ یوم عرفہ کے دن کی جانے والی دعا, سب سے زیادہ کی جانے والی دعا, اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی دعا. آئیں میں آپ کو وہ دعا بتاؤں. دعا کے بڑے پیارے کلمات ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھتے رہیں یہ دعا. حالانکہ اس دعا کو, اگر اس دعا کو بغور دیکھیں, سمجھیں, اس کا ترجمہ دیکھیں, اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے, اللہ تو ہی معبود ہے. اللہ پاک کو وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی اس میں تعریف کرتا ہے اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے اللہ تو ہی قادر ہے ہر چیز پہ کرنے, ہر چیز کو کرنے والا, اللہ تو ہی دینے والا ہے, اللہ ساری قدرتوں کا مالک تو ہے. تو اس دعا کے اندر حالانکہ اللہ رب العالمین سے بندے نے مانگا نہیں ہے, صرف اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت اور اس بات کا اظہار کیا ہے, اقرار کیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو بھائی ہمارے مسائل کا پتہ ہے, وہ اللہ عیب اور غیب جاننے والا, وہ اللہ علیم بذات الصدور, سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں, ہماری کیا پریشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کو اس دعا کی برکت کی وجہ سے, اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک حل فرما دیں گے. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس دعا میں سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگا تو کچھ نہیں ہے, سوال تو نہیں کیا, اتنا ہی کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. ساتھ یہ کہا انی کنت من الظالمین, بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کر لیا. تو اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. اس بیماری کے اندر کیا پڑھا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی, بلکہ یہ کہا یا رب العالمین میں نہ پریشانی کے اندر ہوں, میں بیماری کے اندر ہوں. اور ساتھ یہ کہا اللہ تو بڑا نا ارحم الراحمین ہے, اللہ تو بڑا نا رحم کرنے والا ہے. تو یہ الفاظ اللہ رب العالمین کو تو پتہ ہے نا کہ میرا بندہ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے. اس لیے جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے عرش پہ پہنچتے ہیں. ہر دعا آپ کی اللہ رب العالمین قبول بھی کرتے ہیں, آپ سنتے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چند دن دعا کرتے ہیں, دعا کرنے کے بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ دعا کس وقت قبول ہونی ہے. تو بہرحال دعا قبول ضرور ہوتی ہے, دعا کا صلہ ضرور ملتا ہے. یا تو دعا اللہ پاک فوراً قبول کر لیتے ہیں, یا پھر آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کی بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں, آپ سے دور کر دی جاتی ہیں, یا پھر آپ کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. اس لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا عبادت ہے, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا اللہ کو بہت پسند ہے. دعا کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. دعا کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا رب العالمین جو بھی بھائی میرے ان کلمات کو سن رہا ہے اور اس پہ آمین کہہ رہا ہے, اللہ کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما, اللہ کو حاجت مند ہے اس کی حاجتیں پوری فرما, اللہ کوئی بیمار سن رہا ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما,